نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام کا نظرانہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محتشم 18 ذوالحجہ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن جو کل گزر گیا، اس حوالے سے آپ کے مناقب پر چند ایک احادیث مبارکہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عثمان ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، جبکہ لقب ذوالنورین بھی ہے اور غنی بھی ہے، دونوں لقب ہیں۔ ذوالنورین کی وجہ آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو آپ کا رشتہ ہے نا صحابی ہونے کا، سرور دو جہاں علیہ السلام کا نائب اور خلیفہ ہونے کا، ایک اور رشتہ بھی ہے سرور دو جہاں علیہ السلام کی جو پھپھی جان ہے نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ نانی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان خلیفہ ثالث کی کیا لگتی ہیں؟ نانی جان لگتی ہیں۔ سرکار کی پھپھی کی بیٹی کے آپ بیٹے ہیں، سادہ لفظ میں یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک تیسرا رشتہ ہے جس کی وجہ سے ذوالنورین، وہ آگے انشاءاللہ الرحمن بات آئے گی۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، یہ سیاہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان رضی اللہ عنہ او کما قال النبی علیہ السلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا جنت میں میرا رفیق سیدنا عثمان غنی ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے جنت عطا فرما دی ہے، میں نے جنت عطا۔ آپ ویسے بھی ایک اور حدیث مبارکہ میں عشرہ مبشرہ میں آپ شمار ہوتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں سے 10 غلاموں کو جنت عطا فرما دی تھی۔
فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح کر کے 10 صحابہ کرام کے آپ نے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں عثمان غنی کو بھی سرکار علیہ السلام نے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو اس طرح کی کثرت کے ساتھ حدیث مبارکہ ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی طور پہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ قطعی طور پہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ دراصل میں نے ایک حدیث آپ کو آگے جا کے عرض کرنی ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں آپ سے میں دہروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر یاد آ جائے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو اب مدینہ منورہ میں بئر روما ایک کنواں تھا جو مسجد قبلتین کے کچھ واقعے پر آج جس کو بئر عثمان کہا جاتا ہے اسی کنویں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کنویں کا مالک یہودی تھا۔ اس کنویں کے علاوہ مدینہ منورہ میں اس وقت جتنے کنویں تھے سب کا پانی کھاری تھا۔ یہ وہ ایک واحد کنواں تھا جس کا پانی میٹھا بھی تھا اور ٹھنڈا بھی تھا۔ اب یہ یہودی کی ملکیت میں تھا، وہ مسلمانوں کو انتہائی تنگ کرتا تھا اور زیادہ قیمت کے ساتھ پانی دیتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ کون ہے جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے بدلے میں جنت مجھ سے لے لے اور قیامت کے دن آب کوثر سے پانی بھی میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ اب یہی بات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچی کہ سرور دو جہاں علیہ السلام کی یہ خواہش ہے۔ یہ کیا ہے؟ خواہش ہے۔ تو آپ نے فوراً اپنے ذاتی مال کو اٹھایا اور اس بئر روما کے مالک یہودی کو جا کے ملے، فرمایا تو نے یہ بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی ضرور بیچنا ہے۔ تو اب اگر میں مثال دیتے ہوئے سمجھاؤں، اگر اس وقت ایک کنویں کی مالیت تھی 100 درہم فرض کیا تو اس نے 40,000 درہم مانگ لیے۔ کتنے مانگ لیے؟ جتنا اس سے بڑھا چڑھا کے قیمت مانگی جا سکتی تھی اس نے کہا اتنی مانگوں گا یہ لے گا ہی نہیں تو میں اسی طرح مسلمانوں کو تنگ کرتا رہوں گا۔ لیکن اس یہودی کو کیا پتا کہ جس ہستی کی محبت کی وجہ سے یہ خریدنے آئے ہوئے ہیں ان کے قدموں پر تو یہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، مال تو دور کی بات ہے۔ اس نے جو مانگا عثمان غنی نے فرمایا یہ لے، اور سرور دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ بئر روما کوئی خرید دے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے ذاتی مال سے خریدا ہے اور آپ کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم جس وقت مسجد نبوی میں جگہ کم ہو گئی، جگہ کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کی وسعت کرے، زمین خریدے اور مسجد میں داخل کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی میں اس کو خرید کے مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے ذاتی مال سے جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رقبہ فرمایا وہ آپ نے خریدا اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم سی بارگاہ قدسیہ میں یہ 9 سنہ ہجری کی بات ہے جو اب میں عرض کرنے چلا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، کون سے غزوہ پر؟ جس کو جیش اسرہ بھی کہا جاتا ہے، غزوہ اسرہ بھی کہا جاتا ہے، کہ انتہائی تنگی اور پریشانی کی حالت میں جو جنگ لڑی گئی، اور یہ غزوہ سرور دو جہاں علیہ السلام کی ظاہری حیات کا آخری غزوہ مبارک۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی غزوہ میں تشریف نہیں لے گئے تھے، یہ آپ کی ظاہری حیات کا آخری غزوہ مبارک۔
اور تبوک کا مقام مدینہ منورہ سے جو ہمیں کتب کے اندر فاصلے کے اعتبار سے 650 میل دور لکھا ہے، میل کلومیٹر نہیں، 650 میل مدینہ منورہ سے تبوک کا مقام کتنا ہے؟ دور ہے۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو خطبہ دیا کہ اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے جانا ہے تو مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے مجمع میں سے، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ بمائے ساز و سامان میری طرف سے ہو گیا۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ سرکار علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ یہ مال کم ہے، کیونکہ 40 سے 72,000 کا لشکر اس غزوہ میں صحابہ کرام کا سرکار کے ساتھ جنگ کرنے گیا تھا۔ اب 40 سے 72,000 صحابہ کرام جنگ کرنے جا رہے ہیں تو 100 اونٹ کافی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا یہ تو بہت کم ہے، مزید کوئی بندہ کرے۔ پھر عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ اس کے علاوہ بمائے ساز و سامان میری طرف سے ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام بیٹھ گئے۔ سرکار نے پھر اعلان فرمایا مزید درکار ہے۔ عثمان غنی تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 پہلے ہے، 300 مزید اونٹ میری طرف سے بمائے ساز و سامان کے ہو گئے۔ اب سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس غلام نے اتنے تک تو ہے وہ حدیث مبارکہ، اور اس سے مزید آگے ملا علی قاری نے مرکات شریف شرح مشکات میں لکھا کہ جب سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں دینے کے لیے آئے نا عثمان غنی، تو اس وقت 950 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اور 50 گھوڑے بمائے ساز و سامان کے 1000 جانور، جن میں 950 کیا ہیں؟ اونٹ ہیں، اور 50 کیا ہیں؟ اور بمائے جنگی ساز و سامان کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام اس وقت منبر مبارک سے نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اب محدثین نے اس جملہ حدیث پہ کلام کیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عثمان غنی کو گناہوں کی اجازت مل گئی، ہرگز نہیں، بلکہ یہ مطلب لکھا ہے محدثین نے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کی اس مالی قربانی نے مجھے اور اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے کہ اب زندگی بھر عثمان غنی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی گناہ، کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں ہو سکتا۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے ایک تیسری روایت میں غزوہ تبوک کے لیے آپ صحابہ کرام کو ابھار رہے تھے کہ اپنے مالوں سے بھی اسلام کے ہیلپ کرو، جہاں اپنی جانوں سے تم جا رہے ہو۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 1000 سونے کی اشرفی، کتنا؟ 1000 سونے کی اشرفیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں پیش کی، اور سرکار ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور اس موقع پہ بھی آپ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان غنی کو کوئی چیز نقصان دے سکتی۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے جو پہلی حدیث مبارکہ سے مطلب عرض کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں عثمان بن عفان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے، میرے گھر آپ کی۔ سرکار علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ جب سرور دو جہاں علیہ السلام عثمان غنی کی گھر کی طرف جا رہے ہیں تو عثمان غنی پیچھے ہے، سرکار علیہ السلام آگے آگے اور عثمان غنی پیچھے پیچھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان پیچھے کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ باقی صحابہ بھی پیچھے ہی تھے، باقی صحابہ بھی ادب و احترام کے پیش نظر سرکار کے آگے نہیں چلا کرتے تھے۔
غور کریں، نگاہ نبوت کسی اور سے نہیں پوچھ رہی، اے عثمان پیچھے کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کی تعظیم کی خاطر یہ نیت کی تھی، آپ کی عظمت، آپ کے ادب و احترام کی خاطر یہ نیت کی تھی کہ اگر سرکار علیہ السلام نے میرے گھر دعوت قبول فرما لی تو اپنے کاشانہ مقدس سے لے کر میرے گھر تک میرے آقا کریم جتنے قدم اٹھائیں گے میں ہر ایک قدم پر ایک غلام کو خرید کے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دوں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں، آپ کی تعظیم، یہ جملے قابل غور ہیں، صحابی رسول ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، نائب اتم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جملے کیا ہیں کہ کرنی عبادت ہے، اللہ کی رضا میں غلام کو خرید کے آزاد کرنا یہ عبادت ہے بہت بڑی، لیکن جملے کیا ہیں؟ کرنی اللہ کی عبادت ہے، تعظیم آپ کی مقصود ہے، ادب و احترام آپ کا مقصود ہے، آپ کی عزت کرنا مقصود ہے۔ یا رسول اللہ بس یہی آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں، یہی آپ کے قدم مبارک۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک سب سے بڑی بیٹی سیدتنا رقیہ سلام اللہ علیہا کا نکاح عثمان غنی سے کیا۔ کن سے نکاح کیا؟ اور 7 جملے بولے، اے عثمان یہ جبرائیل ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے کر دیا جائے، میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی بیٹی کا تجھ سے کیا کر رہا ہوں؟ نکاح کر رہا ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عثمان غنی کی حیات میں سرور دو جہاں علیہ السلام کی یہ بیٹی سیدتنا رقیہ سلام اللہ علیہ کی ظاہری طور پہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا نکاح سیدنا عثمان عفان سے کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا بھی ظاہری طور پہ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اب پیچھے سرکار علیہ السلام کی اور 2 شہزادیاں ہیں، سیدتنا زینب سلام اللہ علیہ اور سیدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان دونوں کی شادی بھی ہو چکی ہے، ان دونوں کی شادی بھی۔ اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں 40 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، کتنی بیٹیوں کا؟ فرمایا کاش کہ اگر اللہ کریم نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی میں ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا اور ان کا ظاہری طور پہ انتقال ہوتا، میں دوسری دے دیتا، ان کا ظاہری انتقال ہوتا، میں تیسری دے دیتا، میں ساری بیٹیوں یک کے بعد دیگر ہے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اے عثمان تیرے ذوالنورین، میں نے پیچھے عرض کیا تھا، آگے حدیث آ رہی ہے، ذوالنورین کا معنی ہے 2 نوروں والا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کسی مسلک والے سے پوچھ لینا، جو سرکار کو نور نہیں مانتے نا ان سے بھی پوچھ لینا کہ ذو النورین 2 جملے ہیں۔ ذو کا معنی ہوتا ہے والا، مثلا زید ذو مال، زید مال والا ہے، زید کس چیز والا ہے؟ مال والا ہے۔ ادھر ذو کا معنی والا، النورین یہ تثنیہ ہے نور کا، یہ نور سے کیا ہے؟ جس طرح رجل، رجلین، رجل ایک شخص، رجلین 2، مسلم ایک مسلم، مسلمین 2 مسلم، تثنیہ کا صیغہ۔ اسی طرح النورین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو معنی کیا؟ 2 نوروں والا، 2 غور کرنا ہے۔ آپ کا یہ لقب ہر کوئی مانتا ہے، جو سرکار کو نور نہیں مانتے نا وہ بھی مانتے ہیں۔ غور سے سننی یہ بات جو عرض کرنے چلا ہوں،
سرکار کو نور نہ ماننے والوں سے خصوصاً سوال ہے کہ عثمان غنی کو تم ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کیوں کہتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کیونکہ سرکار کی دو بیٹیوں کا یک کے بعد دیگر عثمان غنی سے کیا ہوا ہے؟ تو سرکار کی نسل پاک جن کی نکاح میں چلی جائیں تمہارے نزدیک وہ دو نوروں والا ہو جاتا ہے، تو خود سرور دو جہاں تمہارے جیسے بشر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جن کے خون کی نسبت سے سرکار علیہ السلام کی بیٹی ہیں، آپ کے خون ہیں، جن سے رشتہ نکاح ہو جائے تو تم بھی کہو یہ دو نوروں والا ہے، کیونکہ سرکار کی آل میں سے دو ہستیوں سے آپ کا کیا ہوا ہے، اس لیے دو نور والا بن گیا۔ تو سرور دو جہاں خود نور والے نہیں ہیں، جن کی برکت سے عثمان غنی کو تم دو نوروں والا کہہ رہے ہو، تو سرور دو جہاں علیہ السلام اللہ کی عطا سے اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ ایک کنویں پر تشریف فرما تھے، کسی باغ میں دستک ہوتی ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو صحابی اس وقت دروازے پر مامور تھے کہ جاؤ ان کو اجازت دے دو اور ساتھ ساتھ ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دینا۔ وہ راوی وہ صحابی کہتے ہیں جیسے میں نے دروازہ کھولا تو آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا جی سرکار نے اجازت بھی دی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کنویں کے اوپر تشریف فرماتے ہیں اپنے مبارک پاؤں پنڈلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر لٹکا رکھی تھی، تو اس حضرت ابو بکر صدیق بھی سرکار کے بالکل قریب آ کے اسی آیت میں آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کو اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دینا، اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دینا۔ جب یہ صحابی نے دوسری مرتبہ دروازہ کھولا تو آگے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار کا پیغام دیا کہ اجازت بھی عطا فرمائیے اور آپ کے لیے جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائیے۔ کچھ ہی دیر گزری تو تیسری مرتبہ دستک ہوتی ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو، لیکن ساتھ ساتھ کہنا کہ لوگوں کی طرف سے کافی مصیبتیں اٹھا کے جنت کی طرف آنا ہوگا۔ ساتھ یہ بھی پیغام دے دینا کہ کافی مصیبتیں اٹھا کے جنت کی طرف آنا ہوگا۔ جیسے وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ اب غور کریں اس بات پر کہ جنت کی بشارت دو، ابو بکر صدیق ہیں، کوئی چیز ساتھ نہ ملائی، جنت کی بشارت دو، فاروق اعظم ہے، کسی اور بات کا ذکر نہیں ہے، جنت کی بشارت دو لیکن ساتھ کہنا کہ مصیبتیں اٹھا کے آنا پڑے گا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ کس طرف اشارہ تھا؟ 40 دن اور 40 رات آپ کے مکان مبارک کا ان باغیوں نے محاصرہ کیا، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ غور کرو، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ مسلم ساری باتیں اور ساری روایات 3 دن اور 3 رات بھی ہمیں بھی پتہ ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ ہم جہاں صحابہ کے غلام ہیں وہیں آل پاک کے بھی غلام ہیں، لیکن ادھر غور کرو، امام علی مقام غریب الوطن ہے، مسافر ہے کوفہ میں، اور سیدنا عثمان غنی حاکم وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور سیدنا امام حسین سے کئی درجے شان اللہ نے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ کیا آپ کے پاس فوج نہیں ہے؟ لیکن ہمیشہ ایک ہی جملہ بولتے، یہ میں نے کسی کو سمجھانے کے لیے جملہ بولا ہے،
کہ 3 دن پہ تو اتنا رونا دھونا، اور جن کا 40 دن کے لیے پانی، کھانا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے تک پابندیاں عائد ہوں باغیوں کی طرف سے، ان کا نام ہی نہ ہو، یہ بھی کسی طرف اشارہ تھا۔ غور کرنا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں جنگ کرنا چاہتے تھے؟ امام حسن اور امام حسین جیسی ہستیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے داروں میں کھڑے ہوئے، جو باہر محاصرے میں پہرے دار تھے۔ مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کو بھی وہیں کھڑا ہوا کیا ہوا تھا، امام حسن کو بھی اور امام حسین کو بھی، کہ کوئی دشمن عثمان تک جانے نہ پائے، کوئی دشمن عثمان تک جانے نہ پائے۔ اگر ان کی آپس میں کوئی دشمنی ہوتی، اس طرح نہیں سمجھ آئے گی آپ کو۔ میرا ایک بندہ دشمن ہے، میرا ایک بندہ کیا ہے؟ دشمن ہے، اور میرے اوپر دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے کوئی اور۔ ایک میرا کوئی دشمن ہے، مثلا اسلم نامی شخص، اور ایک اور میرا دشمن میرے اوپر کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرض کیا جس کا نام خالد ہے، فرض کر رہے ہیں ہم۔ اب جو اسلم میرا دشمن ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ میرے دشمن یعنی نذیر پر ایک اور دشمن ہے خالد نامی، جو بڑی لمبی چوڑی فوج لے کے آیا ہوا ہے، وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں، تو اسلم جو میرا دشمن ہے یہ اپنے بیٹوں کے میری حفاظت کے لیے بھیجے گا؟ کو بات سمجھ آئیے آپ کو؟ وہ تو پہلے ہی دشمن ہے، کہتے ہیں کسی طرح مرے جان چھوٹے۔ تو جب میرے اوپر سینکڑوں لوگ تلواریں لے کے آ جائیں تو کیا اسلم جو میرا دشمن ہے وہ میری حفاظت کے لیے اپنی اولاد کو بھیجے گا؟ کبھی بھی نہیں بھیجے گا، بلکہ وہ تو الٹا خوش ہوگا، چلو اس کو ماریں گے جان چھوٹ جائے گی۔ غور کرو، اگر جس طرح کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں دشمنیاں ثابت کرنے کی سازشیں اور جھوٹی کوششیں کی جاتی ہیں، اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی ہوتی، جب عثمان غنی کے خلاف باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، تو کم از کم علی المرتضیٰ اپنے بیٹوں کو تو نہ بھیجتے نا کہ جاؤ عثمان کی حفاظت کرو، تو اپنے بیٹوں کو بھیجنا، امام حسن اور امام حسین کو بھیجنا اور وہاں پہرا دینا عثمان غنی کے مکان پر، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت تھی، دشمنی نہیں تھی۔ ان دشمنوں نے دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کر دی ہے، وہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ۔ دیکھو نا، 23 ساڑھے 23 سال کا عرصہ مولا کائنات ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے پیچھے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے رہے، جمعہ بھی پڑھتے رہے، عیدین کی نماز بھی پیچھے پڑھتے رہے۔ کوئی دشمن کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتا ہے؟ اور یہ وہ عینی ہیں جن کی تعظیم مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ایک عصر کی نماز قضا ہوئی تو سرکار نے عصر کو یعنی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس عصر پہ کھڑا کر دیا۔ اتنی بڑی شان کا مالک، ایک قضا ہو تو سورج کو واپس آنا پڑے۔ 23 سال خلفائے ثلاثہ کے پیچھے، کچھ ماہ اوپر پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ غور تو کرو، اگر دشمنی ہوتی، یا جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ کو معاذ اللہ غاصب کہتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے، اگر اس میں کوئی حقانیت ہے تو سوال ہے مولا کائنات کی 23 سال کی نمازیں، جمعے اور عیدین، امام حسن امام حسین کی 23 سال کی نمازیں، جمعے اور عیدین، جو خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی کے پیچھے ان لوگوں نے پڑھی ہیں، ان کا جواب دو، کیا یہ منافقت تھی؟ کیا مولا کائنات کو معاذ اللہ تم منافق سمجھتے ہو کہ اوپر سے کچھ اور نیچے سے؟ ہمارے نزدیک تو ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ آپ ان کو خلفاء کا رتبہ دیتے تھے، اور تینوں خلفاء کی آپ نے بیعت کی اور ان کو خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ان کے پیچھے آپ اسی طرح نمازیں پڑھتے تھے، امام کا درجہ دیتے ہوئے
जिस तरह रसूलुल्लाह के पीछे नमाज अदा फरमाया करते थे, क्योंकि ये भी तो रसूलुल्लाह के खलीफा अतम और जानशीन अतम है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला कायनात, ये चारों सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के तरीके पर ही खिलाफत को चलाते रहे ना। और 6 माह के लिए इमाम हसन मुज्तबा भी। अब गौर करो, ये खामखा की साजिशें हैं, झूठी साजिशें हैं, उम्मत मुसलिमा में तफरका पैदा करने के लिए इस तरह के झूठी मन घड़त रिवायात को पेश करके सादा लोग मुसलमानों के ईमानों को लूटा जाता है। हालांकि वहां कितनी मोहब्बत है। जब बागी आपके मकान का मुहासरा करते हैं तो जहां और सहाबा किराम आपके मकान के बाहर आपके मुहाफिज बन के खड़े हैं, वहीं मौला कायनात ने फरमाया, ए हसन, ए हुसैन, जाओ मेरे भाई उस्मान के दुश्मन उन्हें शहीद करना चाहते हैं। जहां और सहाबा ये सवाब कमा रहे हैं, उनके मुहाफिज बने खड़े हैं। ए हसन, तुम भी उनके मुहाफिज बन जाओ, ए हुसैन तुम भी उस्मान के मुहाफिज बन जाओ। तो ये बात वाज़ेह सबूत पेश कर रही है कि मौला कायनात उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दुश्मनी नहीं बल्कि मोहब्बत फरमाया करते थे। क्या फरमाया करते थे? मोहब्बत फरमाया करते थे। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों को इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा दिया, इन्हीं बागियों को। फरमाया, बताओ जिस मस्जिद नबवी में तुम मुझे आज नमाज नहीं पढ़ने देते, इस मस्जिद नबवी को जब ये तंग हो गई थी, इसको खरीद के वुसअत किसने दी थी? तो उन बेईमानों ने कहा, जी आपने ही खरीदी थी। इतने जुमलों के वो कायल थे, कहने लगे जी आपने ही खरीदी थी। आपने पूछा, बताओ जब हिजरत करके रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे, सहाबा अहल बैत पर पानी की तंगी थी, सरकार मदीना की ख्वाहिश थी कि यहूदी का कुआं खरीद के कोई मुसलमानों के लिए वक्फ करे। बताओ मैंने अपना जाती माल लगा के कुआं खरीद के रसूलुल्लाह की बारगाह में वक्फ नहीं किया था? कालू नाम, कहने लगे ये भी आपने ही किया था। फिर आपने फरमाया, बताओ जब गज़वा तबूक के मौका पर जिस वक्त जैश उशरा का जिसको नाम दिया गया, इतनी तंगी थी, इतने फाके थे, तंग दस्ती थी कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने बार बार ऐलान फरमाया कि जिहाद के लिए मुजाहिदीन जा रहे हैं, माली इमदाद करो। क्या सबसे पहले मैंने खड़े होके 100 ऊंट बमाए साजो सामान का ऐलान न किया? जब सरकार ने दोबारा ऐलान किया तो मैंने फिर 200 मजीद का ऐलान न किया? जब सरकार ने 6 बार ऐलान किया, मैंने फिर 300 का मजीद ऐलान न किया? बताओ जब मैं देने लगा तो 1000 का अदद मैंने पूरा ना किया, 1000 शर्फियां ना दी? कहने लगे जी आपने ही किया था सब कुछ। फरमाया, फिर मेरे साथ दुश्मनी क्यों है? जब मेरे खसाइल मानते हो, मेरे फजाइल मानते हो, फिर भी मेरे खिलाफ साजिशें और दुश्मनियां, साजिशें और दुश्मनियां। गौर करो, उस वक्त के भी जो सहाबा के दुश्मन थे, इस्लाम उनको इस्लाम वाला नहीं समझता था, न समझता है। और आज भी जो सहाबा से किसी हैसियत से, किसी एतबार से, किसी सहाबी से, खा हजरत सैयदना व सानदना व मावाना व मलजाना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ भी अदना सी कोई ऐसी वैसी बात करे, समझ लिया करो ये मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसा शख्स मुसलमान, क्योंकि सही बुखारी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाया सुन लो, सहाबा की जो मोहब्बत है ये ईमान की निशानी है। और फरमाया सहाबा से बुग़्ज़ रखना ये मुनाफिक होने की निशानी है। ये मुनाफिक होने की क्या है? निशानी है। हम अपनी पूरी गुफ्तगू को रसूलुल्लाह की इस हदीस मुबारक पर ख़त्म करना चाहेंगे। गौर से सुनना, 1400 साल पहले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने आने वाले बददीनों के बारे में, आने वाले बद मजहबों के बारे में किस तरह मुसलमानों को निशानदेही फरमा दी थी। सरकार अलैहिस्सलाम ने सहाबा को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, फरमाया सुन लो। क्या फरमाया? ये 4 हस्तियां ऐसी हैं, ये 4 नुफूस कुदसिया ऐसे हैं, फरमाया इनकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत सिवाय मोमिन के किसी और के दिल में इकट्ठी नहीं हो सकती।
حدیث کے جملے پھر سن لو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. اور اللہ نے جو ہمیں جس عقیدے پر زندہ فرما رکھا ہے، جس عقیدے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے رکھی ہے، مالک کا شکریہ بھی ادا کرو. مالک تیرا عظیم احسان ہے کہ جس گروہ کو تیرے نبی علیہ السلام نے مومن فرمایا تھا، تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اسی گروہ میں پیدا فرما دیا. اب سرکار کی بات دوبارہ سنو. فرما سن لو یہ 4 نفوس قدسی ایسے ہیں کہ ان کی محبت سوائے مومن کے اور کسی کے دل میں جمع نہیں کسی صورت بھی. اب وہ کون ہے؟ ابا بکر و عمر و عثمان و علیہ. فرما وہ 4 نفوس قدسیوں میں سے پہلی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دوسری ہستی سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تیسری ہستی سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث. اور چوتھی ہستی خلیفہ رابع حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم. اب سرکار نے فرمایا یہ 4 ایسے نفوس قدسیہ ہیں، ان 4 کی محبت صرف مسلمان کے دل میں جمع ہو سکتی ہے، کسی اور کے دل میں جمع ہو سکتی. اب ذرا غور کرو، ارد گرد کوئی علی المرتضی کا دشمن ہے تو کوئی صحابہ کا دشمن ہے. اور وہ کون سا گروہ ہے جو اس حدیث کے اعتبار سے جن کے دلوں میں اللہ نے 4 کی محبت کو سجا رکھا ہے. غور کرو، پورے ورلڈ میں سوچو. ایک طرف صحابہ کو گالیاں ہیں اور دوسری جانب آل پاک کو بغاوت کے فتوے ہیں. اور جس طرف بھی جائیں گے کوئی صحابہ کا دشمن نظر آتا ہے تو کوئی اہل بیت کا دشمن نظر آتا ہے. قربان جو سنی تیرے عقیدے پر، سنی تیری قسمت پر. سرکار نے جو 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ان 4 کی محبت صرف مومن کے گھر میں، مومن کے دل میں گھر کر سکتی ہے. اللہ کریم نے اس مسلک، اس عقیدے والوں کا نام مسلک اہل سنت سجا رکھا ہے. آج پورے ورلڈ میں دیکھو، اگر ان 4 سے کوئی محبت گروہ کرتا ہے تو اس کا نام ذرا آپ نے بتانا ہے. مسلک اہل سنت ہے. اونچی بولنا ہے، مسلک اب ان چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں کہ جو لوگ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے منکر، غور کرنے والی بات ہے نا، خواہ وہ کوئی بھی ہے، وہ کیوں منکر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں ہے. ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی معاذ اللہ مسلمان ہی، اس لیے ہم ان کی خلافت کے منکر ہیں. اب غور کرو، جن کو سرکار جنتیں دے کے جا رہے ہیں، کچھ کو سرکار نے اپنی بیٹیاں دی اور کچھ کی بیٹیوں سے خود نکاح فرمایا، ان تینوں کی بات ہو رہی ہے. تو آج ایک بندہ انہی تینوں کا دشمن ہو جائے، کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، کم از کم اس کا اسلام سے کوئی واسطہ. جب اسلام سے نہیں تو اہل اسلام سے کس طرح واسطہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ بھی ان کا کوئی واسطہ. اللہ کریم ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. اور سرور دو جہاں علیہ السلام کے جتنے حقیقی جانشین ہیں، جتنے آپ علیہ السلام سے جس حیثیت سے بھی نسبت رکھتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس سچے عقیدے پر مالک نے ہمیں پیدا فرمایا، مالک اسی مسئلہ کے اہل سنت پر، ایمان کی حالت پر ہم سب کو موت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.